میں 8 منٹ میں زندہ انسان کی کھال کھینچ لیتا ہوں، اس نے بڑے سکون سے مجھے دیکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتایا۔ دوبارہ سے میری روح کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی چلی گئی۔ کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھ پایا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دونوں کانوں کے نیچے والے پور بھی دھڑکن کے ساتھ دھک دھک کیے جا رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے انٹرنیٹ کی وہ فلم آ گئی جسے دیکھ کر کئی نون گنا تک میں بے چین اور بے قرار رہا تھا۔ اس فلم میں افغان طالبان کے ایک رکن کو دکھایا گیا تھا جس نے اسلام کے ایک دشمن کے گلے پر تیر دھار چاقو چلا کر اس کی کھال کو چاورہ طرف سے گردن کے اوپر سے الگ کر لیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں زندہ انسان کی کھال اس طرح سے کھینچ لی جیسے قصاب بکرے کی کھال کھینچ لیتا ہے۔ میں نے کسی قصاب کو بھی زندہ بکرے کی کھال کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تو زندہ انسان بغیر کھال کے لٹکا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کربے میرے دماغ کے اندر بنے ہوئے بہت بڑے پردے پر بار بار جمع کے ساتھ آتا رہا۔ کئی دنوں تک میں سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ یہ شخص بھی اس طرح کا ایک آدمی تھا، ایک خودکش بمبار جو عام طور پر چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، مگر اس کی عمر زیادہ تھی۔ ہوا یہ کہ COD بلز کی جانب سے ملیر جاتے ہوئے شاہراہ فیصل کے ایجوکیشن سے ملتے ہی سرخ بتی پر میں نے عام طریقہ کار کے خلاف گاڑی روک دی۔ ایک عام شکل و صورت کے خوبصورت سے درمیانہ قد کے آدمی نے کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ وہ صورت شکل سے شمالی صوبے سے تعلق رکھنے والا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے غور دیکھا، سفید اور کالی داڑھی کے ساتھ بظاہر وہ ایک سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں نے عادت کے برخلاف سینٹرل لاک کھول کر اسے اگلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ السلام علیکم کہہ کر تیزی سے نشست پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دھیمے سے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تم دنیا کے راستے پر جا رہے ہو، اس نے بڑے دھیمے لہجے میں پرسکون انداز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، ابھی سمجھاتا ہوں، تم گاڑی آہستہ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھول دیے۔ یہ میرے نجات کا جیکٹ ہے اور شہادت کا راستہ، تمہاری بھی شہادت کا راستہ یہی ہے۔ بہتر ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر لو، اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ گاڑی آہستہ چلو، اس نے سختی سے کہا۔ پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ سر سے نیچے تک میری روح کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑتی چلی گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے گاڑی آہستہ کر لی اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ اس کی شکل پر بلا اطمینان تھا۔ در حقیقت وہ دبلا پتلا آدمی تھا، مگر خودکش جیکٹ پر چادر اوڑھنے کی وجہ سے وہ تھوڑا وزنی سا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ 40 سال سے زائد عمر کا مضبوط جسم کا مالک تھا۔ چہرے پر نوکیلی داڑھی تھی جس کے زیادہ تر بال سیاہ تھے۔ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ چوڑی پیشانی کے نیچے 2 بڑی بڑی آنکھیں تھیں جس میں سرما لگایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بشاشت سے بھرپور اور جاب نظر تھا، مگر میرے اندر اس کے لیے نفرت کا جوار بھاٹا سا الفابل پڑا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ ایک شہید ہونا اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں جان چلی جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، مگر میرے 4 بچے ہیں، میرے 2 جڑواں بیٹے تو بہت ہی چھوٹے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان کا خیال رکھ سکے۔ یہ گاڑی وغیرہ میری ضرور ہے، لیکن میرے جیسے ڈاکٹر کے پاس بچا ہوا کچھ نہیں ہوا ہے۔ میری بیوی ایک گھریلو عورت ہے۔ مجھے اپنی لرزتی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچھا تو تم ڈاکٹر ہو؟ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا کہ جو اللہ تمہیں شہادت کے لیے چن رہا ہے، تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ تمہارے بچوں اور بیوی کا خیال رکھے؟ تمہارے خیال میں وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اسے تمہارے گھر والوں کی فکر نہیں ہو گئی؟ تم کیسے مسلمان ہو؟ ساتھ ہی اس نے کہا کہ ایئرپورٹ کے موڑ سے گاڑی کو واپس شہر کی طرف موڑ کر آہستہ آہستہ چلاؤ، میں بتاؤں گا کہ کہاں کھڑا ہونا ہے۔ میرا گلا خشک تھا، جسم پسینے سے شرابور اور دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی گاڑی میں بٹھانے کی سنگین حماقت پر جیسے میرے دل و دماغ سے آنسو بہ رہے تھے۔ آج کل کسی کو بھی لفٹ نہیں دی جاتی ہے، خاص کر ناآشنا لوگوں کو۔ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے اصول ازبر یاد مجھے، مگر میں پھر بھی اسے لفٹ دے بیٹھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا
کہ یہ خودکش مجاہد کس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، کسی اسکول کے سامنے، کسی پولیس اسٹیشن کے ساتھ، رینجر اور پولیس کی کسی موبائل کے اوپر۔ اس کا ٹارگٹ کوئی ایسی مارکیٹ تھی جہاں بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں اور میڈیا کو زبردست پروپیگنڈے کا موقع مل جائے۔ ہر صورت میں میری موت یقینی تھی، ایسی موت کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ اس کی تیاری تھی۔ مجھے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا تھا۔ اب تک ملک بھر میں جتنے بھی خودکش حملے ہوئے ان کا یہی انداز تھا۔ لڑکیوں کے اسکول، پولیس کے تھانے، 5 اسٹار ہوٹل، غیر ملکی سفارت خانے، پریس کلب، فوجیوں کی تنصیبات، شیعوں، سنیوں اور مزاروں کے مذہبی اجتماعات، بازار جہاں زیادہ سے زیادہ اموات ہو سکے۔ میں ان سرگرمیوں کے خلاف تھا، مگر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ سب بے بس و بیکس تھے اور ہماری طرح سرکار بھی بے بس تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حکمرانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پورا ملک دہشت گردی کی چراگاہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ کر بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں جو نہایت شرافت اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہوں۔ میں بے شمار لوگوں کا مفت علاج کرتا ہوں، نہ کسی مریض سے ناجائز فیس وصول کرتا ہوں اور نہ ہی دوائیں بنانے والی کمپنیوں کے خرچے پر عیاشی کرتا ہوں، اور نہ ہی اپنے مریضوں کو بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھیج کر کمیشن کی خیرات وصول کرتا ہوں۔ نہ ہی میرا کسی لیبارٹری والے سے معاہدہ ہے کہ میں اپنے مریضوں کو ضرور تمہارے پاس ضروری اور غیر ضروری ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج کر پیسے بٹوروں گا۔ کچھ خاندانوں کی کفالت کی ظالم ماداری بھی میری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا بے نیاز نہیں، خدا نہیں اللہ اللہ کہو۔ اس نے مجھے بولتے ہوئے ٹوک دیا، جو بہتر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ بے نیاز نہیں ہے اور یقیناً ان سب کے لیے اور میرے خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب پیدا کر دے گا، مگر میرے بھائی کوئی بھی شخص میرے بچوں کی ذمہ داری نہیں لے گا اور نہ ہی ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ پالے گا۔ اب جو کہوں میں کرنے کو تیار ہوں، مگر اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، جانے دو، میری گاڑی لے جاؤ۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارا احسان مند رہوں نون گونگا۔ آج کے بعد اب لوگوں کے کسی کام آ سکوں تو وہ کام بھی کروں گا۔ آپ یقین کرو میرے بعد خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری آواز اتنی درد بھری ہو جائے گی۔ وہ زیر لب مسکرایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ تم ڈرپوک ہو، مسلمان کو اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جہاں چاہے موت دے۔ تمہاری موت نہیں آ رہی ہے، وہ جسے چاہے جہاں چاہے موت دے دے۔ تمہیں اپنی شہادت پر خوش ہونا چاہے ناکا اس طرح سے میری منت اور سماجت کرو۔ مجھے غصہ آ گیا، شاید ڈپریشن صورتحال میں غصہ آ جاتا ہے۔ مجھے زندہ رہنے کا شوق ہے، مجھے شہید نہیں ہونا ہے، مجھے نہیں مرنا ہے۔ اللہ کے لیے مجھے چھوڑو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو گاڑی کو میں دیوار پر مار دو گا۔ نہ جانے تمہارا کیا نشانہ ہے، لیکن دیوار سے ٹکرانے سے تمہارا نشانہ بہرحال ضائع ہو جائے گا۔ میرے ساتھ تمہاری بھی موت ہو جائے گی، اور تمہاری موت ضروری ہے، کیونکہ تم مجھے طالبان مافیا کے پہلے سرغنہ لگتے ہو، خودکش بن کر آیا ہے۔ ورنہ تم لوگ تو 16، 17، 18 سال کے بچوں کے اپنا نشانہ بناتے ہو، جو معصوم ہوتے ہیں، جنہیں زندگی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، جنہیں دھوکہ دینا نہیں آتا ہے۔ تم جیسی عمر کے لوگ پہاڑوں میں بیٹھ کر بزدلی کے ساتھ بچوں کو اعلی کار بناتے ہو، انہیں دوسری دنیا میں حوروں کا جھانسا دیتے ہو اور خود عیش کرتے ہو۔ یہ اچھا جہاد ہے تمہارا، میں نے غصے سے مگر دھیرے دھیرے کہا تھا۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اور میرا ساتھی غصہ نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم نے روسیوں کو کابل سے باہر نکال دیا، ہم امریکہ کو بھی افغانستان سے نکال کر باہر پھینک دیں گے، امریکہ کی حمایت کرنے والوں کو چن چن کر ختم کر دیں گے۔ یہ سب کچھ بہت اطمینان سے ہوگا۔ اگر تم کو گاڑی کسی دیوار سے ٹکرانی ہے تو ضرور ٹکرا دو، میرا مشن تو شہید ہونا ہے، وہ ہو جائے گا۔ تم ہلاکت کے بعد کہاں جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہادت بچے، جوان اور بوڑھے کی نہیں ہوتی ہے، شہادت تو کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے تم سے یہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں آج شہید ہوں، کی ضرورت نہیں کہ میں آج شہید ہونے کے لیے کیوں آیا ہوں، تم دنیا داروں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم لوگوں نے جس طرح ذلت کی زندگیوں کو اپنایا ہے، گوروں اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہے ہو، تمہیں کیا پتہ شہادت کیا ہوتی ہے۔ تم ہمیں مافیا کہو، شدت پسند، اور ہمارے بارے میں مغرب کے اس گھٹیا پروپیگنڈے کو پھیلاؤ کہ ہم حوروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔
और लड़कों को हूरों का झांसा दे रहे हैं। मगर सबको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जंग कर रहे हैं। ये भी हकीकत है कि हम यहाँ भी जीत रहे हैं और वहाँ पर भी जीत रहे हैं। हमारी शहादत के बाद अंधेरा नहीं उजाला है उनके लिए जो यहाँ रह जाएंगे, और हमारे लिए भी जो वहाँ चले जाएंगे। मुझे कॉलेज के ज़माने के डायलॉग याद आ गए थे, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसके लहजे में सुकून था और गज़ब का एतमाद, और उसके चेहरे पर कोई नफरत नहीं थी। दर हकीकत ये सब कुछ इसके मुस्कुराते हुए बड़े नपे तले अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा था। मैंने सोचा था कि ये शख्स जरूर किसी खास मिशन पर निकला है। मुझे मौत सामने नजर आने लगी थी। मेरे जहन ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि आगे टीपू सुल्तान रोड तक कोई जंक्शन नहीं है, लिहाजा गाड़ी उसी तरह से चलती रहेगी। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी यकायक रोक दूं और बाहर निकल कर भाग जाऊं। अगर इस जिहादी ने अपने आप को आड़ा भी लिया तो शायद मैं बच जाऊंगा। अगर उसने किसी जगह गाड़ी रुकवा कर खुद को आड़ा लिया तो फिर शायद कुछ भी नहीं हो सकेगा। मैंने ये भी सोचा कि इस शख्स से बातचीत भी जारी रखनी चाहिए, शायद मैं इसे कायल कर सकूं कि वो मुझे छोड़ दे। आपका यकीन अपनी जगह पर शायद दुरुस्त हो। मैंने ये अल्फाज कहे थे कि उसके फोन की घंटी बजी। कुछ लम्हों के लिए मैंने सोचा कि जैसे ही वो फोन से बात करने के लिए बटन दबाएगा बम फट जाएगा। आजकल इसी तरह से होता है। जदीद टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल नया था। जलसों में स्टेज के नीचे, किसी बाजार में किसी स्कूटर पर बम फुट कर दिया जाता जिसके साथ मोबाइल फोन लगा होता। जिस वक्त धमाका करना हो फोन कर दिया जाता। शायद यहां भी यही हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने फोन पर धीमे लहजे में पश्तो में मुख्तसर बात की। हम लोग अब पाकिस्तान एयरफोर्स 20 के पास पहुंच गए थे और गैर इरादी तौर पर 21 लीटर पर मेरा दबाव बढ़ गया और गाड़ी थोड़ी तेज हो गई। गाड़ी आहिस्ता चलो, इसने धीरे से कहा। मैंने 21 लीटर पर दबाव कम कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि मैं आपकी हिम्मत और बेखूफी का मोतरिफ हो गया हूं, मगर एक बार कह रहा हूं कि अल्लाह के लिए मुझे गाड़ी से आतार दें और गाड़ी जहां भी ले जानी है ले जाएं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह की राह में जो निकलते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी सपर ताकत से नहीं। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इंसाफ और अल्लाह के रास्ते पर हैं, इसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अल्लाह की राह में जान देने वाले लोग मासूम औरतों और बच्चों की जानें क्यों लेते हैं? ये कोई इंसाफ नहीं है और अल्लाह का हुक्म भी नहीं है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए जो बेचारे कामों के सिलसिले में घर से निकलते हैं और वापस उनकी लाशें लाई जाती हैं। मैंने डरते डरते कहा, ये जंग है और जंग में यही होता है। जब वो हमला करते हैं जमीन पर हथियारों से और जब बम बरसाते हैं हम लोगों पर तो वो सिर्फ निशाना देखते हैं, इन मासूमों को नहीं देखते जिनकी जान चली जाती है। इसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों वाज़ेह था। मगर वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। अब में और उन लोगों की जंग में फर्क होना चाहिए। वो बातिल हैं अब हक हैं, वो झूठी हैं अब सच हैं। उनका मत नज़र दुनिया है, अब की मंजिल दीन। फिर ये कि वो अपने लोगों को नहीं मारते हैं, उनका निशाना भी मुसलमान बन रहे हैं और आपका निशाना भी मुसलमान बन जाते हैं। दोनों में कोई फर्क तो होना चाहिए। मैंने बहुत एहतियात से इन जुमलों की अदायगी की। गाड़ी का रसस के मोड़ से आगे गुजर चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। जंग सिर्फ जंग होती है और जंग के अपने उसूल होते हैं और दोनों जानिब से जंग में यही हो रहा है और होता रहेगा। ये भी हमने अमरीकियों से सीखता है। इस वक्त सीखा है जब रूस के खिलाफ जंग में वो हमारे साथ थे। मैं 8 में वो हमारे साथ थे। मैं 8 मिनट में इंसान की खाल खींच लेता हूँ। इंसान जिंदा रहता है मगर उसकी खाल बाहर आ जाती है। वो मुझे हमारे अमरीकी दोस्त ने सिखाया था। हम लोगों की तरबियत की थी इसने। सब उसे डायमंड कहते थे, ब्रादर डायमंड। न जाने इसका असली नाम क्या था। वो अपने काम में माहिर था। हम लोग रूसी सिपाहियों, अफगानिस्तान में मौजूद रूसी शहरियों या उनके जासूसों को अगवा करते, फिर उन्हें लटका कर उनकी खाल खींच लेते थे और बगैर खाल के जिंदा आदमी इसको काबुल की सड़कों पर फेंक देते थे। ये एक गैर इंसानी फेल है मगर उसका मकसद दुश्मन को खौफजदा
کرنا ہے اسی طرح سے جس شہر محلہ اور گاؤں کے لوگ ہمارے خلاف ہوتے ہیں ہم وہاں کے مشہور لوگوں کو پکڑ کر ان لوگوں کو پکڑ کر ان کی گردنیں کاٹ کر ان کے جسم اور گردن کو شہر کے چوک میں لٹکا دیتے۔ اس کے بعد لوگ خاموشی سے ہمارے سامنے سر جھکا دیتے، وہی کرتے جو ہم چاہتے تھے۔ یہ موجود ہے زمانے کی جنگی حکمت عملی ہے، یہ نیا انداز ہے جنگ کرنے کا، نیا طریقہ ہے دشمنوں سے نمٹنے کا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، کچھ سوچتا رہا، پھر بولا۔ ایک دن 5 روسی فوجی اور ان کے خاندان کے 2 شہری پکڑے گئے اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ ان میں سے ایک کی کھال کھینچنی ہے، یہی میرا امتحان تھا۔ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کھڑا کیا گیا، پھر ان میں ایک کو میں نے اپنی مرضی سے چنا اور پھر ان کے سامنے اس زندہ آدمی کو لٹکا دیا اور اس کی گردن کے نیچے سے اس کے کھال کھینچ دی میں نے، جیسے قصاب بکرے کی کھال کھینچتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دمبا بکرا مرا ہوتا ہے مگر یہ زندہ تھے۔ 10-12 منٹ لگے ہوگے مجھے، ان کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ ایک تو فوراً مر گیا، وہ دونوں اور بقیہ لاشیں ہم نے روز پہنچا دی تھی۔ یہی طریقہ تھا دشمنوں میں دہشت پھیلانے کا، اور اسی طریقے سے روسی بھاگے تھے افغانستان سے، یہاں بھی یہی کرے ہم لوگ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے معصوم مرتے اور کتنے مجرم، مقصد تو امریکیوں اور ان کے پٹھوں کو نکالنا ہے، یہی کریں گے۔ اور ایسا ہی پاکستانی حکومت کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے دل میں شدید نفرت کا جوار بھاٹا سا الفابلا اور سارے جسم پر رعشہ سا طاری ہو گیا۔ جنگل میں یہ سوچ نہیں ہوتی ہے، جانور جانور کے ساتھ یہ نہیں کرتا ہے جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی کچھ اسرائیلیوں نے فلسطینوں کے ساتھ کیا، راتوں کو گولیاں چلا کر معصوم بچوں اور عورتوں کی جانیں ہی لی، زبردستی زمین خالی کرا کر اپنے گھر بسا لیے۔ خان یونس کی داستان پرانی نہیں ہے، اس رات نہتے فلسطینوں کو آن کے گاؤں میں گھس کر قتل کیا گیا۔ یہ صہیونیوں کا ٹولہ تھا جس نے نہ بچے چھوڑے، نہ عورتیں، نہ بوڑھوں کو بخشا اور نہ جوانوں کو زندہ رہنے دیا۔ اسرائیل کی مملوک بنانے کے لیے نہ جانے ایسے کتنے گاؤں دیہات تاراج کر دیے گئے، انہیں بے دخل کیا گیا، لاشوں کے ڈھیر بنائے گئے اور سینی کاک کی عمارتیں کھڑی کی گئیں۔ یہی کچھ امریکیوں نے ویتنام اور کمبوڈیا میں کیا تھا، اور افغانستان کی جنگ میں مجاہدوں کو یہی سکھایا تھا کہ کس طرح روسیوں کو خوف زدہ کرنا ہے، اور اب ان کے سکھائے ہوئے مجاہدین پاکستانیوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، شہریوں میں بم پھوڑ رہے ہیں، سر تن سے جدا کرتے لاشیں لٹکا رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ میرے ذہن میں خیالات کے طوفان الفاٹے رہے تھے۔ ہم لوگ شاہراہ قائدین کے موڑ سے آگے بڑھ گئے تھے، مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ کانٹیننٹل ہوٹل گورنر ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس پر جا کر نہیں پھٹنا چاہتا۔ ایک بار پھر خوف نے میرے پورے جسم کا محاصرہ کیا۔ عائشہ باوانی اسکول کے آگے جناح ہسپتال کے موڑ سے اس نے گاڑی واپس شاہراہ فیصل پر موڑنے کو کہا۔ دم بھر کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ گاڑی موڑتے وقت چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ گلا دوں، گاڑی جس طرف جاتی ہے چلی جائے، اس طرح سے میری جان بچ جائے گی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے گاڑی کو آہستہ کیا۔ اتنی دیر میں اس کے فون کی گھنٹی دوبارہ بج الفاٹے فون پر اس نے مشکل سے 2 منٹ بات کی۔ اس دوران میں گاڑی موڑ کر دوبارہ ایئرپورٹ کی طرف سفر شروع کر چکا تھا۔ اس نے بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور دھیرے سے کہا، تم شہید ہونے کو تیار ہونا، کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے اور ایک دن ہم سب کو اسی طرف واپس جانا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شہادت کے مرتبے ہر فائز ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے چھوٹے نہیں ہوتے۔ اس کی آواز میں غضب کا ٹھہرو اور اعتماد تھا۔ نہیں، میں مرنے کو تیار نہیں ہوں، مجھے نہیں مرنا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک ایسی بیکار کی جنگ میں جس کا سر ہے نہ پیر، جو کوئی بھی نہیں جیتے گا۔ اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، میرے بچوں پر رحم کرو۔ مجھے اس طرح یاد ہے کہ یہ سب کچھ میں نے روتے ہوئے بے اختیار چھوٹیے کے ساتھ چیخ چیخ کر کہا تھا۔ بڑے بزدل ہو تم، تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی آج دنیا میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے، تمہارا تو دین میں بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ تم ان بچوں کی فکر کر رہے ہو جو تمہیں اللہ نے دیے ہیں، تمہیں یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اوپر والا ہی ان کا خیال بھی رکھے گا۔ تمہارے جیسے ہی مسلمان ہیں جنہوں نے جہاد کا، دین کا، رسول کا، اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ ابھی فون پر مجھے خبر ملی ہے، چیف منسٹر ایئرپورٹ سے نکلنے والا ہے، جیسے ہی وہ سڑک کے دوسری طرف پہنچے گا میں اپنے کو تم اور تمہاری گاڑی سمیت تباہ کر دوں گا۔ وہ امریکہ کا یار جہنم پہنچے گا، تم اور میں جنت میں پہنچ جائیں گے۔
तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर बिला का सुकून था और आंखों में इत्मीनान। इसकी शक्ल देखकर कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता था कि ये शख्स जिंदा इंसानों की खाल खींच लेता है, बकरे की तरह उन्हें ज़बह कर सकता है, मलबे में जिंदा दफन हो सकते हैं। ये सारे ख्यालात मेरे जहन में एक तेज रेलगाड़ी की तरह से छक छक करते चले गए। मेरी आंखों के सामने मेरी बेवा बीवी का आंसुओं भरा चारा आ गया, मेरे बच्चे आ गए। नन्हे नन्हे यतीम बेयार मददगार न जाने कैसी गुजरेगी। मेरे दिल में आया कि मैं गाड़ी दीवार से टकरा दूं, रोक कर गाड़ी से उतर भाग जावे। मैं सोच ही रहा था कि फिर उसके फोन की घंटी बजी। उसने अस्सलाम अलैकुम कहकर फोन अपने कानों से लगा लिया। मैंने कुन आंखों से इसे देखा, वो सामने देख रहा था। मुझे पहली दफा ऐसा लगा जैसे इसके चेहरे हर मायूसी है। उसने फोन बंद किया और बगैर कुछ बोले सामने गौर से देखने लगा। गाड़ी था खान का पुल पार करके नीचे आतर रही थी। सामने बस स्टॉप पर 5-6 मनी बस खड़ी हुई थी, जिनमें मुसाफिर आतर और चढ़ रहे थे। इसने यकायक कहा कि बस स्टॉप पर गाड़ी रोक दो, मुझे पता था कि मेरी हलाकत का वक्त आ गया है। फिर गाड़ी का दरवाजा धड़ से बंद हुआ। मैंने फौरन आंखें खोल दी, देखा वो तेजी से दौड़ता हुआ लांढी जाने वाली बस में सवार हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाएगा। मुझे अपने आप पर काबू पाने में कई मिनट लगे। इसके बाद मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी।